إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وقال تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. محترم سیکرٹری جامعہ، معلمین حضرات، معلمات صاحبات، عزیز طالبات، آج جامعہ کی ایک قدیم روایت مختلف اہم عناوین پر محاضرات پیش کرنا، اس قدیم روایت کو زندہ کرتے ہوئے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا یہ محاضرہ آپ کے سامنے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کا عنوان جیسا کہ آپ تمام سامعین سامعات بخوبی جانتے ہیں، مضمون نگاری کے اصول و ضوابط۔ عام طور پر جو کسی بھی محاضرے کا پروگرام کا عنوان ہوتا ہے، عنوان میں جو الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں ان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تشریح کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی اصول کے مطابق میں بھی چلوں، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری طالبات ابھی سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، اور مضمون نگاری یا مضمون نویسی سے ان کا تعلق کم سے کم ہے، تو مضمون کسے کہتے ہیں، یہ نگاری کیا ہے، اور پھر اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اصول کسے کہتے ہیں، ضوابط
کا معنی کیا ہے، ان چیزوں کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے مضمون، اور مرکب مضمون نویسی، مضمون نگاری۔ نویسی نگاری ایک ہی چیز ہے۔ پہلا لفظ مضمون، اس کے لغوی معنی لفظ کی رعایت کرتے ہوئے ضمن میں لیا ہوا، ضمن میں لیا ہوا، درمیان میں ڈالی ہوئی چیز۔ نیز مضمون کے معنی میں معنی، مطلب، مفہوم، بیان اور نفس مضمون بھی لیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم مضمون کی اصطلاحی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ مضمون اصلاً عربی لفظ ہے، اسم ہے، اسم مفعول ہے اور مذکر ہے، لفظ واحد ہے، اور اس کی جمع مضامین آتی ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مختلف تعریفیں ہیں۔ پہلی تعریف، کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے۔ دوسری تعریف، مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے۔ عام فہم تعریف۔ ایک تعریف اور مشہور ہے، کسی بھی موضوع یا مسئلے پر معلوماتی یا تجزیاتی تحریر کو مضمون کہتے ہیں۔ اور بھی تعریفات ہیں، میں نے 3 تعریفیں آپ کے سامنے کی، اور دیکھیں گے، غور کریں گے آپ تو سب ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے۔ مزید تعریفات جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یا کروں تو وہ اسی سے ملتی جلتی تعریفات ہوں گی، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن جو اہم چیز ہے مضمون میں بتانا چاہتا ہوں، مضمون میں علمیت اور سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے، یہ مقالہ نہیں، یہ کتاب نہیں، مضمون ہے۔ مقالہ لمبا ہوتا ہے، مضمون مختصر ہوتا ہے۔ لیکن موضوعات کے لحاظ سے مضمون کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، جیسے اخلاقی مضمون، اصلاحی مضمون، علمی مضمون، ادبی مضمون وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں یہ بتانا فائدے سے خالی نہیں ہے کہ اردو میں باقاعدہ مضمون نگاری کا کام سر سید احمد رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ مضمون میں طرز بیان اور زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اردو میں اخبارات اور رسائل کے فروغ کے ساتھ ساتھ مضمون نگاری کو بھی فروغ ملا۔ بچیاں لکھ رہی ہیں، آپ اگر لکھنا چاہیں گی اور میں آپ لوگوں کی رعایت کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ آپ پوائنٹ وغیرہ لکھ سکتی ہیں، خالی پوائنٹ وغیرہ لکھ سکتی ہیں، باقی میری طرف توجہ دیں۔ جن بچیوں کے ہاتھ میں قلم بھی نہیں، کاپی بھی نہیں، وہ بچیاں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ مضمون نگاری کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 1857 میں جو غدر ہوا، جسے جنگ آزادی ہند بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جس طرح حالات بدلے، ان حالات میں
آزادی کی تڑپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابوں سے نہیں، مضمون نگاری سے یہ کام لیا گیا۔ حضرات، یہ بتانا ابھی فائدے سے خالی نہیں ہے کہ 1857 کے بعد جو اہم رسائل جاری ہوئے اور لوگوں نے اپنی تحریروں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جوش جذبہ بھرا، ان میں تہذیب الاخلاق جو علی گڑھ سے نکلتا تھا، مخزن لاہور سے، فنون لاہور سے، اور دیگر رسائل تھے۔ ان رسائل نے مضمون نگاری کو عام کیا، اور اس دور کے جو مشہور مضمون نگار تھے سر سید احمد خان، حالی، محسن الملک وغیرہ، ان لوگوں نے اپنے اپنے مضامین کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کیا۔ اور یہاں ایک نام لینا ناقدری ہوگی، علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ وغیرہ۔ میں مزید نام نہیں لے سکتا، آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا لفظ مضمون کا، عنوان کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ نگاری۔ جی آپ لوگ ساتھ میں رہیں۔ نگاری اردو میں لکھنے یا تحریر کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ عام طور پر مختلف اصناف ادب کی جو قسمیں ہیں، جیسے افسانہ نگاری، ناول نگاری، مضمون نگاری، خطوط نگاری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نگاری ایک وسیع اصطلاح ہے، کشادہ اصطلاح ہے، جو تحریری کام کی کسی بھی شکل پر لاگو ہوتا ہے یا لاگو ہوتی ہے۔ یہ نگاری کا لفظ۔ نگاری ایک فن ہے جس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، نگاری ایک فن ہے، مہارت کیسے حاصل ہوگی؟ مشق اور مطالعے سے۔ مشق ضروری ہے۔ آپ کچھ سوچ رہی ہیں کہ مجھے اس پر لکھنا چاہیے، لکھیے، غلطی ہونے دیجیے۔ یا ایک بات یاد رکھیں اس موقع پر، لکھنے اور مضمون نویسی میں یا مضمون نگاری میں بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو قابلیت دی الحمدللہ، لیکن نہیں میں تو ہمیشہ 10 نمبر میں اور 20 نمبر میں رہتی ہوں سیریلی یا اخیر میں ہوں، یہ ہرگز نہ سوچئے۔ یہ صرف مشق اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی جو ہم لوگوں سے بہت پیچھے رہتے تھے نمبر میں، اور اساتذہ کرام کے بھی بہت سے ایسے ساتھی ہوں گے جو لکھنے پڑھنے میں بہت کمزور، لیکن آج مضمون نگاری میں ڈنکا بج رہا ہے، مشہور معروف ہے۔ نگاری کا لفظی مطلب کسی بھی چیز کو تحریر کی شکل میں پیش کرنا ہے، اس میں حقائق، واقعات، جذبات اور خیالات کو قلم بند کرنا شامل ہے۔ تیسرا لفظ اصول۔ اصول عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بنیادیں، قواعد یا رہنما اصول۔ وہ بنیاد اور سب سے نچلا حصہ، اصول وہ بنیاد اور سب سے نچلا حصہ جس پر کوئی دوسری چیز قائم ہو، جیسے نیو، بلڈنگ کی نیو ہوتی ہے، اساس، اسے اصل کہتے ہیں، اور اصل ہی کی جمع اصول ہے۔ اصول لفظ میں پختگی اور استحکام کا معنی پایا جاتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے ضوابط۔ ضوابط کا واحد ہے ضابطہ، اور یہ ضبط سے نکلا ہے۔ ضوابط کے اردو معنی ہے ضابطے، قواعد، قوانین۔ یہ ضابطہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قاعدہ، قانون، طریقہ کار۔ یہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بنائے گئے مخصوص ضوابط ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام کریں گے تو اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کام کیا جاتا ہے۔ مثلا گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پر، ٹریفک کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضوابط ہیں۔
مثلا ٹریفک کے قوانین، امتحان کے ضوابط، مجلس میں بیٹھنے کے ضوابط، ہاسٹل میں رہائش کے ضوابط وغیرہ وغیرہ۔ محترم سامعین سامعات، اصول و ضوابط کامیاب زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہیں۔ جیسے مضمون نگاری کے اصول و ضوابط، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بنائے گئے قواعد اور ضوابط یا رہنما اصول، یہ وہ اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی کام کیا جاتا ہے یا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے، اور کسی بھی تنظیم، ادارے کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، اچھے نتائج برآمد کرنے کے لیے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے یہ اصول و ضوابط بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، اور اصول و ضوابط کی پابندی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سعودی عرب کا 2025 کا پرامن حج۔ دیگر سالوں کے بنسبت اس سال جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے رہے مضمون ہی کے سہارے سے، اور حجاج کرام کی زبانی سنے کہ بہت ٹائٹ انتظام تھا، بہت سخت انتظام تھا، اصول و ضوابط پر سختی سے پابندی کرائی گئی لوگوں کو، اور الحمدللہ امن و سکون کے ساتھ حج ہو گیا، اور اموات یعنی ایکسیڈنٹلی حادثے کا شکار ہو کر اموات نہیں ہوئی، کم سے کم ہوئی، تبھی موت تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے۔ آئیے میں مضمون نگاری کی کچھ شرطیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ شرطیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے لیے طہارت شرط ہے، جس طرح بغیر طہارت کے وضو نہیں ہوگا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی مضمون نگاری کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ میں 3 شرطوں کو میں نے آپ کے لیے چنا ہے، اور یہ شرطیں سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ پہلی شرط، مضمون کا پیرایۂ بیان، بیان کرنے کا انداز یا الفاظ سادہ ہوں، پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب نہ ہو۔ یہ پرتکلف اور پیچیدہ اسلوب اور بہت ہی مشکل مرکب الفاظ کا استعمال یہ مضمون کا عیب مانا جاتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں، عام فہم اسلوب میں آپ کو اپنی بات پیش کرنی چاہیے۔ دوسری شرط، مضمون کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائیں ان میں دلکشی ہو، جاذبیت ہو، مطالعہ کی رغبت اور چاہت پیدا کرے۔ آج لوگ موبائل کی شکایت کرتے ہیں، بات صحیح بھی ہے، لیکن ایسا دلکش اور ایسا دل نشیں اسلوب ہو، انداز ہو لکھنے کا کہ موبائل کو وہ پیچھے چھوڑ دے، دور کر دے کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ تیسری اور آخری شرط اچھے مضمون کے لیے یہ ہے کہ مضمون نگار دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک ٹھیک سے اچھی طرح پہنچائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو خیالات پیش کیے جائیں وہ اس طرح مربوط ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط ہو، جس طرح سے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، کوئی کڑی چھوٹی کوئی کڑی بڑی نہیں ہوتی ہے، ایک زنجیر میں ایک ہی طرح کی کڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ خیالات میں ربط نہ ہوگا اور انتشار پایا جائے گا تو مضمون کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ مضمون کی برائی ہے، مضمون کا عیب ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ مربوط نہ ہو۔ اسی طرح ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ بھی جڑا ہونا چاہیے۔ آئیے پھر چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ اصل مقصد جو صلب موضوع ہے وہ تو مضمون ہی ہے، تو مضمون نگاری کیسے کریں، مضمون نگاری میں کیا کیا چیزیں چاہیے۔
میں جو ادیب لوگ ہیں، اچھے قلمکار ہیں، کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، ان لوگوں کی تحریروں سے فائدہ اٹھایا، اور ایسے لوگوں نے مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ تمہید یا تعارف کہیے، دوسرا حصہ اصل مضمون، تیسرا حصہ اختتام یا اختتامیہ یا خاتمہ۔ آئیے تھوڑی وضاحت ہر حصے کی ہو جائے۔ پہلا حصہ میں کیا بتایا؟ پیچھے سے آواز آئے، تمہید، اس کا دوسرا تعارف یا مضمون کا مقدمہ۔ تمہید، مضمون کا ابتدائی حصہ ہمیشہ یا مضمون کا ابتدائی حصہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، اس کو تمہید بھی کہتے ہیں، اسے تعارف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں موضوع مختصر اور جامع ہونا چاہیے، اور اسے خاص طور پر دلچسپ بھی ہونا چاہیے، تاکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مضمون تمہید شروع کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھنے والا مضمون کے ابتدائی جملوں کو دیکھ کر، تمہید کے ابتدائی جملوں کو دیکھ کر پورا مضمون پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ نہیں ہے، دلچسپ ہے، اچھا مضمون ہے، لکھنے والے اچھے ہیں۔ تمہید کا حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے اور غیر دلچسپ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پڑھنے والا اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا، وہ پورا یا پوری تمہید بھی نہیں پڑھے گا، اس کو رکھ دے گا ایک طرف۔ مضمون کے لیے تمہید بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھی تمہید مضمون نگاری کی، مضمون کے کامیاب ہونے کی یا مضمون نگاری کی کامیابی کی دلیل ہے، اچھی تمہید۔ اس کے لیے صرف انداز بیان کی دلچسپی ہی کافی نہیں، بلکہ تمہید میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں بھی مضمون سے مربوط ہونا چاہیے۔ مضمون کا یہ پہلا حصہ تھا۔ مضمون کا دوسرا حصہ یعنی اصل مضمون، موضوع سے متعلق مضمون، اس کو آرٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بھی کہتے ہیں۔ تمہید کے بعد مضمون نگار کو ان مسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کے لیے تمہید قائم کی گئی۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جو صلب موضوع ہے۔ تمہید کے بعد اختتام سے پہلے بیچ والا حصہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل روح اور جان ہے۔ پڑھنے والوں کو یہی حصہ زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگار مضمون سے متعلق اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے اور اس کے حق میں دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ دلائل، نقطہ نظر، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں وہ لکھیے اور دلائل بھی دیجیے، اور دلائل ویسی نہیں، ٹھوس دلائل ہونے چاہیے، حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حقیقت کے مطابق کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا اور لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، اچھا کام ہے، میں جا رہا تھا دیکھا بہت سے لوگ جمع تھے، یہ سب۔ اب آپ نے لکھ دیا کہ 2 آدمی کا انتقال ہو گیا، 5 آدمی زخمی۔ آپ تحقیق کر کے تب لکھیے 2 آدمی مر گئے اور 5 آدمی زخمی، اس لیے کہ مضمون جو ماہر ہیں مضمون نگاری کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کے مطابق، اس لیے کہ آج کے دور میں سچائی کیا ہے وہ پتہ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آدمی اینی ٹائم کچھ بھی ہو جائے فوراً موبائل سے فوٹو لے لیتا ہے، اور حقیقت کے خلاف ہے آپ آرٹیکل دے دیے، اس میں اخبارات میں سچ لکھیے، حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ پھر آپ کی اہمیت گھٹ جائے گی، لوگوں کے دل میں آپ کی عزت نہیں رہ جائے گی۔
مضمون کے اس حصے میں اصل مسئلے کو تمام پہلو مضمون کے اس حصے میں اصل مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، اور پڑھنے والا بھی عقل کی رہنمائی میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مضمون نگار کا ہم خیال ہو جاتا ہے۔ مضمون نگار کو اپنا ہم خیال بنانے کی ضرورت ہے۔ مضمون کا یہ حصہ باقی حصوں کے مقابلے میں لمبا ہوتا ہے، اس لیے کہ صلب موضوع ہے یہ، اور کئی پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ مواد عمدہ اور موضوع کے عین مطابق پیش کیا جانا چاہیے۔ مواد عمدہ اور موضوع سے ہٹ کر ادھر میری طرف توجہ دیں، یہ معمولی بات ہے۔ موضوع کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اس حصے میں الفاظ، سن رہے ہیں آپ لوگ، اس حصے میں الفاظ اور جملوں میں تکرار نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قاری کی توجہ اور دلچسپی میں کمی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے دلچسپی ختم ہی ہو جائے۔ عزیز طالبات، محترم حاضرین، جس موضوع پر مضمون لکھنا ہے اس کے لیے مختلف ذرائع سے مواد اکٹھا کرنے کے بعد ہی لکھنے کی باری آتی ہے۔ اب مواد اکٹھا کر لیجئے اور اس کے بعد آپ لکھنا شروع کیجئے۔ جہاں تک ہو سکے مضمون کے موضوع کی تائید یا مخالفت میں یک طرفہ خیالات ہی پیش نہ کریں۔ دیکھیں، پتہ کریں کہ کسی نے اختلاف بھی کیا ہے کیا، کسی کا خیال الگ بھی ہے کیا۔ آپ اس خیال کو بھی ذکر کریں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور پھر آپ تجزیہ پیش کریں۔ جتنا ہو سکے سادگی اور سلاست سارے مضمون میں قائم رکھیں۔ الجھے ہوئے خیالات جب آدمی کسی چیز میں الجھا ہوا ہو یا الجھی ہوئی ہو تو پھر خیالات بھی الجھ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں لکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جو کچھ لکھیں گے پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں ہوں گے۔ الجھے ہوئے خیالات اور جذبات کی شدت یہ انسان کو برگشتہ کر دیتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جذبہ ہے لیکن اس کی ادائیگی ڈھنگ سے ہو، قاعدے سے ہو۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ صحیح اور درست زبان استعمال کریں۔ ایک کامیاب مضمون نگار کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنی پوری تحریر میں ربط و ضبط ایک دوسرے جملوں کے ساتھ جوڑ، ربط اور ضبط نفس کو برقرار رکھے، اور پھر پڑھنے والوں کو کسی طرح کی کوئی دقت اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور زیادہ ٹائم نہ لگے اس کو ایک بار پڑھنے کے بعد پھر 2 بار پڑھنا پڑے، پھر 3 بار پڑھنا پڑے، لاسٹ میں دیکھا گیا کہ نہیں، کوئی ربط ہے ہی نہیں۔ چلیے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ مضمون کا تیسرا حصہ یا موضوع کا تیسرا حصہ کیا بتایا تھا؟ اختتام، یا اس کو خاتمہ بھی کہتے ہیں یا اختتامیہ بھی کہتے ہیں۔ مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں مضمون نگار مضمون میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹ کر حاصل کلام یا خلاصۃ البحث یا خلاصہ کلام بیان کرتا ہے۔ اس کو کنکلوژن کہتے ہیں انگلش میں، شاید کنکلوژن، اس کا خلاصہ، نتیجہ۔ مضمون کے درمیانی حصے میں جو تفصیلات پیش کی جاتی ہیں اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس سے برآمد ہونے والے نتائج اختتامیہ میں نہایت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ نے لکھا ہے لمبے مضمون میں، اس کا ماحصل اور خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اختتامیہ میں آ کر کے۔ کچھ اہم باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ اختتامیہ کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد قاری کے ذہن میں کوئی تشنگی
باقی نہ رہے، تشنگی کمی خامی پیاس بجھ جائے، اس کو اطمینان ہو جائے۔ اور دیکھیے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، شروع کے تمہیز کے کچھ کلمات کچھ جملے پڑھ لیتے ہیں، ٹائم کم ہے، مان لیجیے ابھی کتاب ہاتھ میں آئی، بک اسٹال میں گھوم رہے ہیں اور کتابوں کو دیکھنا ہے چھانٹنا ہے، تو وہ اخیر میں اختتامیہ خاتمہ وہ پڑھتے ہیں، خاتمہ کا موقع ملا ہے پڑھنے کا صرف، تو وہ خاتمہ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اختتامیہ میں جو نتائج پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کی پیشکشی کا انداز واضح، اطمینان بخش اور مؤثر نہیں ہوگا تو پڑھنے والا ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جائے گا، اور یہ یقیناً اختتامیہ کا بھی عیب ہے۔ پورے مضمون کو چند جملوں میں اس طرح سمیٹ لینا کہ تمام ضروری پہلو سامنے آ جائیں، اگرچہ یہ دشوار کام ہے، لیکن اچھے اختتامیہ کی یہی خوبی اور پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اختتامیہ میں مضمون نگار کو موضوع سے متعلق اپنا موقف، مطمح نظر، اپنی رائے واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے، اور اس لیے ہے مختصر طور پر، جامعہ کی زیب و زینت طالبات، آپ تعلیم و تربیت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کتابی علم حاصل کرنے کے لیے جی جان لگا کر آپ یہاں رہتی ہیں، پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، بہت بہتر، اللہ اور توفیق دے آپ لوگوں کو۔ لیکن میں کہوں گا کہ ساتھ ساتھ آپ کو مضمون نگاری پر، مضمون نویسی، مضمون لکھنے پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اسی لیے مجلہ حائطیہ کا انتظام ہے۔ میں ابھی بتانا چاہتا ہوں کچھ نکات جن پر عمل کر کے آپ میں مضمون نگاری کی مہارت پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، موضوع کا انتخاب۔ ایسا نہیں کہ ایک رسالہ لیے اور جو کچھ لکھا ہوا ہے موضوع اوپر کا اور نیچے اور اخیر، شروع اخیر سب کچھ ہو بہو نقل کر کے رکھ دیے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو لوگ چھوٹی بچیاں ہیں وہ لکھنا چاہتی ہیں، شوق ہے، کتاب میرا بھی نام مجلہ میں آ جائے گا، بورڈ میں میرا بھی نام آئے گا، لکھے، وہ منع ہم لوگ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو عادت پڑے گی، کم سے کم املا تو کرے گی، وہ لکھے گی تو، اور جو لکھے گی بورڈ میں تو صحیح لکھے گی۔ کبھی کبھی بورڈ میں دیکھتا ہوں تو ایسے املا کی غلطی ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن موضوع کا انتخاب ہونا چاہیے، بہو نقل نہیں ہونی چاہیے۔ مضمون لکھنے سے پہلے ایک ایسا موضوع منتخب کریں جو آپ کے لیے دلچسپ ہو اور جس پر آپ کے پاس کافی مواد بھی ہوں آپ کے پاس، اور پھر موضوع منتخب کرنے کے بعد معلومات کو جمع کیجیے اور مختلف ذرائع کا استعمال کیجیے، کتابوں سے، رسالوں سے، انٹرنیٹ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آج کل۔ چارہ تو ہے لیکن لوگ اپنے آپ کو باندھ دیا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، اور زیادہ تر تیاری میری انٹرنیٹ ہی سے ہے۔ کئی دن سے کچھ طبیعت معمول کے مطابق نہیں ہے، تو انٹرنیٹ ہی سے زیادہ تر فائدہ میں اٹھایا۔ تو یہ سب ذرائع ہیں۔ اسی طرح سے انٹرویوز جو ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے، تقاریر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بزرگوں سے پوچھیے، ان کے خیالات جانیے، اساتذہ کرام، معلمات بطور خاص ان سے مدد لیجئے، سینئر ساتھی سے مدد لیجئے، کچھ نہ کچھ لکھیے، ان کو دکھائیے۔ نمبر 2، خاکہ تیار کرنا۔ مواد اکٹھا ہو گئے، ایک خاکہ بنائیے۔ خاکہ کے معنی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ آپ تیار کیجئے کہ ہم کیا کیا لکھیں گے، ہم کو اس میں کیا کیا چاہیے، وہ خاکہ ہوتا ہے، اور اس کو اسکیچ بھی کہتے ہیں، ڈھانچہ اور خاکہ۔ آپ جو کچھ لکھیں گے اس کے لیے پہلے سوچیں گے تو کہ یہ چیزیں لکھنی ہیں، یہ بھی ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ اس کو ترتیب دیجئے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ نمبر 4، زبان کا استعمال۔ مضمون میں زبان کا درست اور مؤثر استعمال کریں۔ درست استعمال، الفاظ کا انتخاب ایسا ہو جو قاری نے، پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔
یعنی عام فہم اور آسان الفاظ ہوں. میری بات پر توجہ دیں. بہت عام فہم اور آسان الفاظ. آج کل ایک شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں، بہت لکھتے ہیں، اور بہت آسان عام فہم الفاظ میں لکھتے ہیں. تو یہ مہارت کی علامت ہے. نمبر 5 میں دلچسپی برقرار رکھنا. مضمون کو آخر تک دلچسپ بنانے کے لیے مثالیں، محاورات، واقعات، حقائق کا استعمال کریں. حقیقت کے مطابق ہو، کوئی ہوائی فائرنگ نہ ہو. نمبر 6 نظر ثانی. لکھنے کے بعد آپ اسے دوبارہ پڑھیں اور غلطیوں کی اصلاح کریں. دوبارہ پڑھیں اس کو اور غلطیاں جو ہوتی ہیں درست کریں. اور املا کی درستگی کے ساتھ ساتھ علامات ترقیم یعنی پنکچویشن مارکس، کہاں ڈیش لگے گا، کہاں بریکٹ لگے گا، کہاں انورٹڈ کاما لگے گا، یہ سب کچھ بھی آپ فالو کریں. اور مضمون نگاری کے لیے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں. تعارف. مضمون کا تعارف ایسا ہونا چاہیے جو قاری کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے. جسم یعنی مضمون کا وہ حصہ جس میں آپ اپنے خیالات اور معلومات کو درج کریں گے. اور نتیجہ، مضمون کا نتیجہ، اس کے اختتام بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا ختم کرتے ہوئے، مضمون نگاری ایک فن ہے. مضمون نگاری ایک فن ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت ہے. پھر سنیے، مضمون نگاری ایک فن ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت ہے. آپ لوگ دھیان سے میری بات کو نہیں سنے ہیں تو کیوں نہیں انکار کر رہی ہیں آپ لوگ؟ بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں ہے جی. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ چند بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مضمون کے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ذوق، شوق. آپ یہاں سے جائیے گا، ابھی محاضرہ ختم ہونے والا ہے، آپ روم میں جائیے، ضروریات جو ہے نماز، کھانا پینا وغیرہ فارغ ہوئیے، اس کے بعد کاپی لے کے بیٹھیے اور کہیے آج کے محاضرے کے بارے میں جو آپ کے دل میں آئے لکھیے. پھر دوبارہ لکھیے، پھر سے بارہ لکھیے. چوتھی بار میں جو لکھیے گا پہلے سے کہیں اچھا ہوگا. یہ نہ ہے، ذوق پیدا کیجیے. اور فکر ہونی چاہیے، آپ کی فکر اچھی ہونی چاہیے. اور یہ کہ دوسروں تک میں اپنی بات کیسے پہنچاؤں، تبلیغ دین کیسے ممکن ہے؟ تحریر کے ذریعے. تحریر بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ سوچو فکر، اچھی فکر. نمبر 3 ذمہ داری کا احساس. نمبر 4 بلند ہمتی، بلند حوصلہ. ہرگز نہ سوچئے کہ میں کہاں کچھ لکھ سکتا ہوں، میرے والد تو ان پڑھ ہیں، میری ماں بھی تو ان پڑھ ہے، میرے والد ایک معمولی مولوی ہیں، ہے وہ ہے، ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں سوچئے. آپ ہی لوگوں میں سے شہسوار اور قلمکار اور مبلغہ اور داعیہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں الحمدللہ. نمبر 4 بلند ہمتی. نمبر 5 پابندی، وقت کی پابندی. اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ، زیادہ سے زیادہ پڑھنا. بہت سے ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ کو درسی کتاب پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے. آپ کے پاس جو بھی رسائل وغیرہ ہیں اس کو آپ پڑھنا شروع کیجیے. چند مشورے اور ہدایات میں طالبات کے لیے چند مشورے ہدایات چلتے چلتے میں آپ سے کہوں گا کچھ نہ کچھ لکھیے، کچھ نہ کچھ لکھتے رہیے. بہت سے اوقات ہوتے ہیں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، کاغذ قلم آپ کے پاس ہے، اس کو لکھیے. اپنے گھر آنگن کے بارے میں، ہاسٹل کے بارے میں، اپنے روم کے بارے میں، کلاس روم کے بارے میں. جیسے یہاں بیٹھی ہے، فین چل رہے ہیں، بلب جل رہا ہے، ایک بورڈ رکھا ہوا ہے اگرچہ استعمال نہیں ہوا، اور طالبات ہیں، اساتذہ کرام سامنے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، گرمی کیسی ہے نہیں، یہ سب لکھ نہیں سکتی ہے تو کون منع کرتا ہے؟ یہ سب لکھیے. لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے، آتی ہے اردو زبان،
آتے آتے، جی یہ شعر ہے، نہ کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ اچھا، لکھنے کے بعد اپنی جو سینئر ساتھی ہے، پڑھنے میں بھی سینئر، اردو ان کی اچھی ہے، آپ ان سے چیک کرائیے، معلمات آپ کے ساتھ ہیں، معلمات کو دکھائیے، معلمین سے بھی اصلاح کرائیں کلاس میں۔ معلمین سے بھی گزارش ہے کہ کبھی کبھی اس طرف بھی آپ توجہ دیں، خاص کر کے جو لوگ اردو پڑھاتے ہیں، لٹریچر پڑھاتے ہیں، اردو، ہندی، انگلش وغیرہ، عربی، کچھ لکھائیں ان لوگوں کو بھی، اور اصلاح کے مواقع تلاش کرنا چاہیے۔ اساتذہ کرام سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ بچوں کی اصلاح ہو سکے، اس کے مواقع تلاش کیجیے۔ جیسے آپ کے پاس درخواست لکھ کے آئی ہے بچی چھٹی لینے کے لیے، آپ درخواست سامنے دیکھ رہے ہیں، غلطی ہے، اصلاح کرا دیجئے، یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ املا غلط ہے۔ آج میں کلیہ ثانیہ کی بات کر رہا ہوں، مقالات لکھنے کے لیے بچیاں ایک لسٹ پیش کی تھی کہ فلاں بچی فلاں عنوان، فلاں بچی فلاں عنوان۔ میں کہا تھا کہ نہیں، میں درخواست چاہتا ہوں، ہر بچی سے لکھی ہوئی درخواست۔ اور درخواست آئی، وہ دیکھنے لگا، ایک درخواست دیکھا، اگرچہ ٹائم کم تھا تو کچھ غلطیاں تھیں، اصلاح کیا۔ تو یہ مواقع ضرور تلاش کیجیے آپ کے بچیوں کی اصلاح کیسے ہو۔ اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں شیخ اشفاق صاحب بطور خاص دھیان دیں گے کہ ایک مقابلہ مضمون نویسی کا کرایا جائے، اور اس کا عنوان جو میں سوچ رہا ہوں، ابھی پہلا ہوگا یہ، جامعہ کے در و دیوار کی حفاظت میں طالبات کا کردار، یا پھر مختصر ہوتا ہے، میں نے کہا کہ مضمون کا عنوان مختصر ہوتا ہے تو کہہ سکتے ہیں جامعہ کی حفاظت میں طالبات کا کردار، اور اس میں در و دیوار، بچے تو نہیں، بچیاں اور خالائیں، اور یہ دروازہ، کھڑکی، پانی، یہ وہ فلاں سترہ، سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ تو جو کچھ میں بتایا آپ کو، اس کی روشنی میں ایک مضمون لکھیے، اور پہلا جو مقابلہ ہوگا انشاءاللہ جولائی کے اخیر تک اس کو ختم کر لیجیے، جولائی کے اخیر تک بچیاں لکھ کے جمع کریں، اور اس باقاعدہ ہاتھوں ہاتھ انعام بھی دے دیا جائے۔ اور اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ مجلہ حیاتیہ کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، اس کو اور تھوڑا مؤثر بنایا جائے، اس کو اور منظم بنایا جائے، اور بچیوں کو دلچسپی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینہ جو مجلہ حیاتیہ میں بچیاں مضامین لٹکاتی ہیں، وہ جو اچھا مضمون ہے، جو املا درست ہے، تحریر اچھی ہے، اور نقش و نگار بھی ٹھیک ہے، اس کو چھانٹیے، 3 بچی کو انعام دیا جائے ہر مہینہ۔ اس طرح کے کسی پروگرام میں 3 بچیوں کو انعام دیا جائے ہر مہینہ، اس کو ذہن میں نوٹ رکھیں۔ اور ہمارے لائق فائق اساتذہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ کیا کہوں، میں خود اس میدان میں میں خود بہت پیچھے ہوں۔ لکھنا چاہیے، ہم آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے، اخبار، رسائل، جرائد میں بھی لکھنا چاہیے، اگر نہیں تو کم سے کم موبائل سب کے پاس ہے الحمدللہ، اس کا بہترین استعمال کیجیے۔ بہت ساری خرافات اور گندگیاں اور بیہودہ چیزیں وہ سب آتی رہتی ہیں، ہم لوگوں کی اچھی تحریر سامنے بہت کم آتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا، اور دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کا۔ آج کل شرک، بدعت اور یہ جو خرافات وغیرہ ہیں، اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایران لگتا ہے دنیا کا ہیرو ہے، ہیرو بنا دیا مسلمانوں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان چیزوں پر بھی کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، کچھ لکھنا چاہیے۔ یہ جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں، یعنی سماجی ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے آپ کا فیس بک ہے، اور کم سے کم واٹس ایپ تو ہے ہی، ان تمام چیزوں کا استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محاضرے کو سب سے پہلے تو میرے لیے اور آپ تمام طالبات کے لیے مفید بنائے، اور ہم اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مضمون نویسی، مضمون نگاری کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اخیر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا تو کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد شیخ اشفاق سلفی، شیخ اشفاق عالیوی صاحب کا کہ ان کی پہل سے اور ان کی کوشش سے یہ پہلا محاضرہ، اس سال کا پہلا محاضرہ ہے، پہلا محاضرہ، حالانکہ بیچ میں ایک ہونا چاہیے تھا۔ چلیے پہلا محاضرہ آپ کے سامنے آیا اور اس عنوان پر آیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ تمام اساتذہ کرام، معلمین، معلمات اور تمام طالبات جو اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھی ہیں، میں بھی چھوڑ رہا ہوں بہت جلدی، بچیاں نکلنا شروع کی۔ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اندر لکھنے کا شوق، ذوق اور جذبہ پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔